الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ موضوع ہے نوجوانوں سے متعلق، نوجوانوں کی نوجوانی سے متعلق، نوجوانوں کی ذمہ داریوں سے متعلق، اور پھر نوجوانوں کی موجودہ جو حالات ہیں اس کے اوپر کچھ منٹ آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حیات انسانی کا سب سے حسین مرحلہ وہ ہوتا ہے جو جوانی کا مرحلہ کہلاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا سب سے حسین اور سب سے کارگر اور سب سے مفید مرحلہ مانا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے تمام اعضاء و جوارح اپنی ساخت کے اعتبار سے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے اپنی آخری حد کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن، ان کی سوچ و فکر، ان کا شعور، ان کی فکری پختگی، سب کچھ اپنے آخری مرحلے کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے اس مرحلے کو گولڈن پیریڈ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نو انسانی کی پوری تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر جائزہ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابات، جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں، ان تمام میں بنیادی کردار اور بنیادی رول جس کسی نے ادا کیا ہے تو وہ یہی نوجوان طبقہ ہے۔ آپ سرمایہ داران انقلاب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ معاشی انقلاب کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، اور خود ہماری جو اپنی تاریخ ہے، چاہے وہ عہد نبوی کی تاریخ ہو، عہد صحابہ کی تاریخ ہو، عہد تابعین و اسلاف کی تاریخ ہو، ان تمام میں آپ دیکھیں گے، بنیادی طور سے یہ پائیں گے کہ ہر جگہ پر دینی انقلاب برپا کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے جس طبقے نے سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ کوشش اور سب سے زیادہ وقت لگائے ہیں، اور اس راہ میں جس گروہ نے سب سے زیادہ خون کے نذرانے پیش کیے ہیں، وہ یہی نوجوان طبقہ ہے۔ بغیر نوجوانوں کے خون کے نذرانے پیش کیے بغیر تاریخ کا ہر انقلاب نامکمل نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس نوجوان طبقے کا تعریفی و توصیفی تذکرہ کیا ہے۔ ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اصحاب کہف، ہم اور آپ جو لوگ بھی تھوڑا بہت قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو ان کی تاریخ، ان کی ڈیٹیل معلوم ہے کہ وہ کون لوگ تھے، ان کے بارے میں قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا، مٹھی بھر نوجوانوں کا ایک گروہ تھا کہ جو اپنے رب پر ایمان لایا اور اپنے دین کی خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، ظالم بادشاہ کے شکنجے سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اپنے گھر بار کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر غار میں پناہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کر کے ان کو امر اور جاویدہ بنا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو تقویت پہنچائی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق تو وہی ہے کہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ تو ان نوجوانوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف و توصیف کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ نوجوانی کا وہ مرحلہ ہے
کہ جس میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر شام کا امیر مقرر کیا. اس وقت ان کو عمر مشکل سے 18-20 سال تھی. آپ صحابہ کرام کی اکثریت کو اگر اٹھا کر دیکھیں، السابقون الاولون کو اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو نوجوانوں کی تعداد، نوجوانوں کی اکثریت آپ کو نظر آئے گی. بلکہ تمام صحابہ کرام جن کی تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ وہ لوگ کس عمر میں ایمان لے کر آئے، کس عمر میں انہوں نے غزوات میں شرکت کی، کس عمر میں انہوں نے قلم اور اشعار کا سہارا لے کر کفار پر تیر برسائے، یہ تمام کی تمام تاریخ آپ اٹھا کر اگر دیکھیں گے تو ہر جگہ آپ کو یہی نظر میں آئے گا کہ ان تمام کے پیچھے نوجوانی کا مرحلہ رہا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے کمانڈر تاریخ کے صفحات پر نمودار ہوئے وہ تمام کے تمام نوجوان تھے. طارق بن زیاد، محمد بن فاتح رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام لوگ نوجوان تھے. ہند پر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک عورت کی عزت و آبرو کے لیے، اس کے حفاظت کے خاطر یہاں پر حملہ کیا، اس وقت ان کی عمر مستند تاریخی اعتبار کی روشنی میں، مستند تاریخ کی روشنی میں 18 سال بتائی جاتی ہے، محض 18 سال. امام ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ صرف 22 یا 24 سال کی عمر میں الہلال پرچہ جاری کر کر پورے ہندوستان میں آگ لگا دیتے ہیں. مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ محض 22-23 سال کی عمر میں جہاد کے عظیم موضوع پر ایک عظیم الشان کتاب تصنیف کرتے ہیں کہ جس پائے کی کتاب پورے اسلامی ورثے میں نہیں ملتی ہے. اس وقت میں ان کی عمر محض 22-23 برس تھی. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ نوجوان طبقہ نے کیا ہے، نوجوانوں نے کیا ہے، نوجوان پیڑھی اور نوجوان نسل نے کیا ہے. لیکن آج جو نوجوان طبقے کی حالت ہے اس پر دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے. موجودہ دور سائنسی اور اکتشافی دور ہے، صنعتی دور ہے. لمحہ بلمحہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، عصر حاضر کے تقاضے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور روز بروز یہ بڑھتے ہی جائیں گے. ایسے حالات میں سب سے زیادہ اگر ایبیلٹی اور سب سے زیادہ صلاحیت اگر کسی گروہ کے اندر موجودہ حالات کے تقاضے کو پورے کرنے کی پائی جاتی ہے تو یہی نوجوان طبقہ ہے. یہ نوجوان طبقہ ہی وہ طبقہ ہے کہ جو عصر حاضر کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے. عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کی سکت اور طاقت، اس نام نہاد طاقت، ضعیف اور بزرگوں کی قیادت، جن کے اعضاء و جوارح نحیف و ناتواں اور جن کی سوچ و فکر میں پسماندگی چھا چکی ہے، ان کے بس کا نہیں ہے. نوجوانوں کی یہ اہمیت اور وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم عصر حاضر کے نوجوان پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہم حیرت و تأسف اور غم و اندوہ کے عمیق سمندر میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ نوجوان طبقہ جس کا اتنا شاندار ماضی رہا ہے، جس کی اتنی شاندار تاریخ رہی ہے، جس نے اس امت کے ہراول دستے کی قیادت کی ہے، یہ نوجوان طبقہ آج کن چیزوں میں پڑا ہوا ہے. آج اس کا وقت کن چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے، کن چیزوں میں صرف ہو رہا ہے، کہاں پر ضائع ہو رہا ہے. لایعنی چیز، ہر بیکار چیز، ہر بے مقصد چیز اس کی زندگی کا مطمع نظر اور مقصد بنی ہوئی ہے. وہ صلاحیتیں، وہ توانائیاں اور وہ محنتیں اور کوششیں جو امت کو غلبہ دینے کے لیے، امت کو برپا کرنے کے لیے، امت کو آگے بڑھانے کے لیے کام آنے والی تھی، وہ تمام کی تمام صلاحیتیں، وہ تمام کی تمام توانائیاں، وہ تمام کی تمام کوششیں امت کو لاشے بے جان بنا دینے کی
حرکتوں میں صرف ہو رہی ہیں. ان تمام کے باوجود، نوجوانوں کی اس حالت کے باوجود، اتنے زیادہ بگاڑ اور انتشار کے باوجود بھی نوجوانوں ہی سے امید ہے کہ ہی وہ نوجوان طبقہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور اپنے اندر دینی بیداری، دینی شعور اور دینی پختگی پیدا کرے گا اور اس امت کی ڈوبتی نیا کو ساحل مراد تک پہنچائے گا. امام حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی مشہور اور تاریخی جملہ ان نوجوانوں کے سلسلے میں سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ آوارہ نوجوان ہی وہ خام مال ہیں، یہ آوارہ نوجوان ہی وہ خام مال ہیں جو کل بیدار ہوں گے اور اس دین کے لیے اپنا سب کچھ صرف کر دیں گے. جبکہ روایت پسند اور مسند نشین افراد اپنی ذہنی پس منظر اور اپنی روایت پسندی کی وجہ سے کلامی بحثوں اور لفظی مشگافیوں میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کریں گے. تو نوجوانوں سے امید، نوجوانوں سے یہ تمنا اور نوجوانوں کے سلے میں یہ آرزو ہر درد مند دل کے لیے، ہر تڑپتا دل رکھنے والے کے لیے اس کے اندر موجود ہے. نوجوانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. عصر حاضر اس بات کا شدید تقاضا کر رہا ہے کہ اب نوجوان ذرہ برابر بھی کوتاہی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کریں. نوجوان ذرہ برابر بھی اپنے اوقات کا غلط چیزوں میں صرف نہ کریں. اپنے اوقات کو سونے جیسا سمجھتے ہوئے اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک منٹ، اس کا ایک ایک سیکنڈ اچھے کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے نوجوان طبقے کو دینی سمجھ، دینی شعور اور دینی پختگی عطا کرے. آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دعائیہ اشعار آپ کے سامنے پیش کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.